میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، دوستوں، میری بہنوں، ماؤں، نوجوانوں، بزرگوں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج آمریت کا، فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے اور حکومت کی طاقت اور حکومت کے تمام لشکروں کو زیر کرتے ہوئے حق کا پرچم بلند کیا ہے۔ آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج صوبائی اسمبلی میں جو اجلاس منعقد کیا گیا، اس میں چند لوگوں کو چھوڑ کر جن کا تعلق پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور جی ڈی اے سے تھا، جنہوں نے آج فیصلہ کر کے حلف بھی نہیں لیا اور وہاں گئے بھی نہیں ہے، یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ جعلی مینڈیٹ لوگ، یہ قبضہ مینڈیٹ والے ہیں، یہ آر او پہ لکھے ہوئے، بلکہ آر او کو لکھ کر دیے ہوئے فیصلوں کی بنیاد پر، فارم 47 کی بنیاد پر بننے والی جعلی لیڈرشپ ہے جو اس سندھ اسمبلی میں لا کر بٹھائی گئی ہے۔ اور اس سندھ اسمبلی میں بیٹھنے والے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ان قبضہ گیروں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام نے ان کو مسترد کیا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ عوام کی اسمبلی تو یہاں کراچی پریس کلب کے سامنے موجود ہے۔ اس اسمبلی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج صبح سے ہی انہوں نے، بلکہ رات سے ہی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، کنٹینر لگائے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی فوج کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی ہم نہتے لوگ ہیں اور نہتے لوگوں سے یہ بہت ڈرتے ہیں۔ ان کی بندوقیں، ان کی پولیس، ان کے ادارے، یہ سب کے سب ان سپاہیوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جن کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بندوق تو سرکار نے دی ہوئی ہے اور سرکار بھی ان لوگوں کی نہیں ہے جو جعلی طریقے سے ہم پر مسلط ہیں۔ سرکار کا پیسہ بھی ہمارا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ملک کا نظام چلتا ہے۔ ہم موبائل کے کارڈ پر ٹیکس دیتے ہیں، ہم پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم بجلی پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم گیس پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہمیں تم نچوڑتے ہو اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے تم یہ کاریگری کرتے ہو۔ تم 58 اور 30 ارب روپے الیکشن کے نام پر فراڈ کرتے ہو۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے فارم 47 کی بنیاد پر تم پورے کے پورے مینڈیٹ پہ قبضہ کر لیتے ہو۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لوگوں کو جو سہولت ملنی چاہیے، یہ مافیاز کرپشن کرتی ہے، لوٹ مار کرتے ہیں اور ہمارے پیسوں کو ہڑپ کرتے ہیں اور انتخاب کے موقع پر اس پیسے کو سیٹیں خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے اس رقم کو، اپنے ان پیسوں کو، اپنے ان ٹیکسوں کے پیسوں کو ان جعلی حکومتوں سے انشاءاللہ چھوڑوائیں گے۔ عوام کا پیسہ عوام پہ لگائیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ یہ جو جعلی حکومت بنائی جا رہی ہے، یہ جو نون لیگ، یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک جعلی قسم کا اتحاد ہے، یہ ترنگا اتحاد، یہ سارے کے سارے ایکسز آف ایول بنے ہوئے ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے دیکھو، یہ جن کو جتایا گیا ہے، ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہے اور جو حق کے ساتھ ہیں وہ تر و تازہ ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے یہ جعلی حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب تو گئے جو بڑے دمدراز سے آئے تھے۔ بلاول صاحب کا تو جہاز، وزیر اعظم کا جہاز اسی وقت کریش ہو گیا تھا جب انہوں نے کراچی کی میئرشپ پہ قبضہ کیا تھا۔ اور اب ایک ایک کر کے یہ سب رسوا ہوں گے جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ عوام کی حکمرانی ہوگی۔ اس لیے ہم یہاں پر جمع ہیں تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پرامن مزاحمت کریں گے، جدوجہد میں تیز تر کریں گے، چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہوں گے، مسجدوں اور محرابوں سے آواز اٹھائیں گے، تعلیمی اداروں میں تحریک چلائیں گے، ہر جگہ پہ پہنچیں گے۔ دیہی سندھ، شہری سندھ کی تفریق کو ہم نے ختم کر دیا۔ مہاجر سندھی عصبیت کی سیاست کو دفن کر دیا۔ پختون، پنجابی، بلوچ، یہ جھگڑے ہم نے ختم کر دیے، مسلک کے اختلاف ختم کر دیے۔ ہم حق کی بنیاد پر اکٹھے ہیں، ہم سچ کی بنیاد پر اکٹھا ہیں اور اپنے مینڈیٹ کو
بازیاب کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی یہ کارستانی کی ہے انہیں بھی اپنی پوزیشن پہ واپس آنا پڑے گا۔ قوم نہیں سنبھل رہی ہے، تم بندوقوں سے، تم گولیوں سے، تم ٹیئر گیس سے، آنسو گیس کے شیل پھینک کے کتنے لوگوں کو روک سکتے ہو؟ یہاں بھی تو لوگ پہنچ گئے ہیں، شاید فیصلوں پہ بھی تو لوگ موجود ہیں، چوکوں اور چوراہوں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور آج اگر تم نے اپنی اس جعلی قسم کی اسمبلی سے 40 لوگوں کا حلف کروا بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ حلف تو انہوں نے جو اٹھایا وہ اٹھایا، اصل اسمبلی تو اب یہاں سج چکی ہے، پورے سندھ میں سج رہی ہے، پورے پاکستان میں سج رہی ہے۔ عوام کی طاقت کا اللہ کی تعین سے حق کی بنیاد پر عذاب عوام نکلتے ہیں، کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرو، جو جیتا ہے اسے جیتنے دو، جو ہار گیا ہے اس کو ہرا دو، اور عوام پہ چھوڑو کہ وہ کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست موجود ہیں، پورے پاکستان میں ان کو ایک تاریخی مینڈیٹ ملا ہے، جماعت اسلامی موجود ہے، الحمدللہ ہم نے بہترین ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس شہر کراچی میں تو ہم نے دیکھا ہے ووٹ یا تو پی ٹی آئی کو ملے ہیں یا جماعت اسلامی کو ملے ہیں، پورے صوبہ سندھ میں دیکھا ہے ووٹ تو جی ڈی اے کو ملے ہیں یا جے یو آئی کو ملے ہیں، لیکن یہ پی ٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ ان کے ملے کہاں سے آ گئے؟ یہ پوری بنگلاشوں کا کاروبار کرنے والے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے، بھول گئے ہو وہ وقت جب رینجرز کے جوانوں کی لاشیں ریل کی پٹریوں سے ملتی تھی، تم انہی لوگوں کو ہم پر مسلط کر کے کیا میسج دے رہے ہو؟ فوج کو کیا میسج دے رہے ہو؟ قوم کو کیا میسج دے رہے ہو؟ کس کو کیا میسج دے رہے ہو؟ ہم بلدیہ فیکٹری کے 259 انسانوں کو، پاکستانیوں کو، اس صوبے اور اس شہر کے باشندوں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے جن کو بھتہ نہ ملنے پر ان دہشت گردوں نے چلایا تھا، جن کو تم نے ہم پر مسلط کیا ہے۔ نہیں بھولیں گے ہم اپنے ان جلی ہوئی لاشوں کو، ہزاروں نوجوانوں کو جنہیں قربان کر دیا گیا۔ اور میں حیران ہوں کہ کس ان لوگوں نے یہ نقشہ گیری کی ہے کہ ان کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اور پہلے کام یہ کیا کہ ان کو بلا کر کہا لو 20,000 بیلٹ، یہ لو 10,000 بیلٹ، یہ صوبائی اسمبلی میں ڈال دو، یہ قومی اسمبلی میں ڈال دو، جاؤ جا کر قبضہ کر لو۔ پورے دن قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لوگ انہیں دھکیلتے رہے، بشمار جگہ قبضہ بھی کر لیا۔ کتنے اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پولنگ ہی نہیں ہوئی، نہ اندرون سندھ میں نہ شہری علاقوں میں پولنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر کراچی میں تو ہم نے 45 فارم لے لیے نا، کراچی میں تو ہم نے رزلٹ اکٹھا کر لیا، اس رزلٹ کے مطابق ایم کیو ایم کو جنن طریقے سے پورے شہر سے 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا، 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا۔